سپورٹیو ہسبینڈ کا ہونا کتنا میٹر کرتا ہے اور آپ کو کہاں لے جاتا ہے؟ چاہے دنیا رنگین ہو، گلزار ہو، اگر سپورٹیو ہسبینڈ نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ نہ ہو تو کچھ گلزار نہیں لگتا. مرد جب محبت کرتا ہے نا تو عزت کرتا ہے. شادی کے پہلے کا رومانس جو ہوتا ہے نا وہ شادی کے بعد بڑا فرق ہو جاتا ہے. آئی ایم اے اسپیشلسٹ. میں کولیٹرل ویڈیوز بناتا ہوں. آئی ایم ناٹ ہیئر فار شو بزنس. مجھ سے یہ اسٹائلنگ وائلنگ نہیں ہوتی. میں نے ذاتی طور پر آج تک کبھی نہ کسی کے ڈریس پہ، نہ لکس پہ، نہ بالوں پہ کبھی کمنٹ نہیں کیا. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ بڑی پرسنل سی چیز ہے. ہر چیز پہ کمنٹ دینا، مداخلت کرنا ہمارے یہاں نا ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے. اللہ کا بندہ بنے، خود جو ہے منصف نہ بنے. جو دفتروں میں جھوٹ کر رہے ہو، جو لڑکی کو نوکری پہ رکھنے کے لیے اس سے سیکشول فیورز مانگ رہے ہو، جو ہراس کر رہے ہو، اس کے جواب دے نہیں ہے. ہماری قوم کو بھک منگے پن کی ایسی گندی عادت پڑ گئی ہے. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورک. خودداری نام کی چیز قوم سے ختم ہو گئی ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، خوش باش ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی سی زندگی گزار رہے ہوں. اور آج میرے ساتھ جو کپل موجود ہے ان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، اچھی زندگی گزارنے کی ٹپس بتاتے ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ڈاکٹر عفان بتاتے ہیں، اور اتنی میمز ان پر بنتی رہتی ہیں. اور ساتھ ہی ان کی ماشاءاللہ سے اتنی پیاری اہلیہ موجود ہے جن سے میں فرسٹ ٹائم ملی ہوں. اور آج جب یہ مجھے ملنے کے لیے کھڑی ہوئی تو ماشاءاللہ ان کی ہائٹ اتنی لمبی ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی ایکٹریس سے مل رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا کپل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اور کام آپ بڑے مزے کا کر رہے ہیں. تو پہلے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہی، میں ذرا نازش سے پوچھوں آپ کے بارے میں. ہے تو میرا یہ بہت پیارا سا بھائی، لیکن میں نازش سے پہلے پوچھوں گی، آپ کو تنگ تو نہیں کرتے عفان؟ نہیں بالکل نہیں. سچ سچ بتانا ہے. یہ بتائیں کہ لائف میں سپورٹیو ہسبینڈ کا ہونا کتنا میٹر کرتا ہے اور آپ کو کہاں لے جاتا ہے؟ سپورٹیو ہسبینڈ نہ ہو، یقین مانیں تو چاہے ان لاز جتنے اچھے ہوں وہ بھی اچھے نہیں لگتے. چاہے دنیا رنگین ہو، گلزار ہو، اگر سپورٹیو ہسبینڈ نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ نہ ہو تو کچھ گلزار نہیں لگتا. اگر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے لیکن سپورٹیو اور انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ ہے تو پھر آپ کی زندگی گلزار ہے. تو ایک شوہر کی محبت، اس کی بیک، اس کی سپورٹ ایک لڑکی کے لیے جنت بنا دیتی ہے اس کا گھر، چاہے وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی کیوں نہ رہ رہے ہو. لیکن عورت کی جو اس کو جو پراؤڈ ہوتی ہے نا فیلنگ کہ اس کا مرد اعتبار، اس کی لائلٹی اور اس کی تھپکی اور اس کے ساتھ پیچھے سپورٹ، دیٹ وومن از دا ریچسٹ وومن آف آل. بے شک. عفان، بیوی کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہیں آج آپ. مرد جب محبت کرتا ہے نا تو عزت کرتا ہے. مرد جب محبت کرتا ہے نا تو عزت کرتا ہے. شادی کے پہلے کا رومانس جو ہوتا ہے نا وہ شادی کے بعد بڑا فرق ہو جاتا ہے. اور آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ پھر وہ رشتہ ویسے ہی رہے. پھر دوستی ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بالکل. اور یہ بالکل، میں آپ کو بتاؤں، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ مرد کا جو رشتہ ہے نا عورت کے ساتھ، وہ شاید مرد کا جو آپس میں ایک دوستی ہوتی ہے، باہر پھرنا ٹرنا ہوتا ہے، یا وہ اس سے زیادہ کمپلیکس ہے. کیونکہ یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مائنڈ میچ فرق ہے، جہاں انٹلیکچویلٹی فرق ہے، جہاں سوچ یار کیا کر رہے ہو تم لوگوں کا کوئی نہ کوئی پنگا میرے انٹرویو میں چل ہی رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ابھی میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا اور اب چیزیں ڈسمینٹل کر رہے ہیں نا، تو میں نے بھی کہا کہ کیا ہو گیا، لیکن ہم ایسے جانے گے، کوئی ایڈٹ نہیں کریں گے، یہ آپ کا نیچرل ری ایکشن ایسے. ابھی ہم پوڈ کاسٹ ان کا ریکارڈ کر رہے تھے تو یہ جو میری ٹیم کے بندے ہیں، اب ایک بندے کو آپ دیکھ لیں، وہ اتنا دبلا پتلا، ادھر آؤ، یہ جو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے کیمرے کی اور باقی ساری چیزیں معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے ماشاء اللہ. ہاں یہ اس قدر کھاتا ہے. بھائی میں فرح آپی کے ساتھ شو ریکارڈ کر رہا تھا اور ہماری کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ کچھ کھائیں، بٹ ہی واز کنٹینیوسلی ود چر 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 کی آواز آ رہی. میں نے پہلے سے ہاتھ سے 6 دفعہ اشارہ کیا کہ مت کھا بس کر دے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، لیکن یہ کھائی جا رہا تھا مسلسل. اور میں آپ کو اس کی کل رات بات بتاؤں، کل رات ہم 12-1 بجے لاہور پہنچے. ابھی آپ دوبارہ کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جاؤ کھاؤ جو پڑا کھانے دیں. کیا ہو گیا فان؟ ایک تو آپ روکتے رہتے ہیں، سموسے نہ کھاؤ، یہ پکوڑے نہ کھاؤ، لال شربت. مطلب اس کو تو لگتا ہی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے پیٹ میں کون سے اناکونڈا ہے، میں ان کی ٹینشن لے رہا ہوں. نازش کا میں بتاؤں کہ مرد جب محبت کرتا ہے نا تو عزت کرتا ہے. نہیں ادھر نہیں جانا. اچھا اس کے عزت کے بعد آگے. اچھا مرد جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اس کے آگے نازش ان کی مشکل آسان کر دیتے، سمجھ نہیں آیا. نیکسٹ کوسچن. اتنا مشکل لگتا ہے تعریف کرنا، اف اللہ. پوڈ کاسٹ میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں، یہی بات کر آپ کو سمجھ گیا. میرے خیال سے آپ اور میں اکیلے بیٹھے گفتگو کریں زیادہ فائدہ کریں گے وہ بھی. اچھا یہ بتائیں شادی کیسے ہوئی؟
یہ سوال مجھ سے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے, آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں شادی کسی سے ٹوٹلی یہ سوال ارینج میرج کروں تھی, گی. ٹوٹلی ارینج میرج تھی. ہم نے ایک دوسرے کو ڈرائنگ روم پہلے دیکھا تھا, وایا فیملی فرینڈس ملے تھے, اور میں نے فرسٹ ٹائم عرفان کو ڈرائنگ روم میں دیکھا تھا, اور عرفان کی فیملی آئی ہوئی تھی پوری ملنے, اور دیکھنے مجھے آئی ہوئی تھی. تو یہ تب ایسے ہی تھے کیونکہ یہ بڑے سادہ سے ہیں. یہ میں نے عرفان کو دیکھا ہے کہ بالکل کوئی اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ایسے کپڑے پہن لوں, ایسے بال بنا لوں, بلکہ بالوں کے لیے اکثر کامنٹ آتا ہے کہ عرفان کو کہے کہ اچھی کٹنگ کرا رہے ہیں. اچھا میں آج اس متھ کو مجھے بھی لگتا کلیئر ہے کر بال دوں. سلکی ایسے ہیں نہیں, میں آج ایک متھ اس کو کلیئر کر دوں. میرے نا بال لمبے رکھے, اور میری مدر کو میرے بال بڑے پسند تھے. لمبے کتنے اتنے؟ نہیں, وہ جو لڑکے پونی بنا لیتے ہیں. پونی بھی نہیں, میرے بال شروع سے اس طرح ہیں, یہ جو لمبے لمبے نظر آتے ہیں لوگوں کی نظر میں لمبے بال ہوتے ہیں. اچھا یہ لمبے بال ہوتے ہیں. ہاں, میری مدر کو جو ہے نا یہ بال بہت پسند ہے. اب میرا اسٹائل ہی ایسے گروم ہو گیا. آئی ایم ناٹ اے پرسن, مطلب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ایم اے اسپیشلسٹ, میں کولیٹرل ویڈیوز بناتا ہوں. آئی ایم ناٹ ہیئر فار شو بز تھنگ نا. مجھ سے یہ اسٹائلنگ وائلنگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور میری وہی ویڈیوز ہیں, میں نے وہ اسی طرح بنائی ہیں, اور میرے اب 2.5 ملین ماشاء اللہ فالوور ہیں. ہم تو جانتے ہیں نا عرفان کو, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسی طرح کے ہیں, لیکن کیا کبھی زندگی میں بال چھوٹے کرانے یا یہ اسٹائل کرائے بہت برا لگا. میں نے آپ کو بتایا ابھی ہم گاڑی میں جائیں گے, میں وہ پڑھتا جاؤں گا آرٹیکلس کو نا میڈیکل ریلیٹڈ. ٹرسٹ می, اس چیزوں کا نا ٹائم, مجھے یہ چیزیں, میں آپ کو آج, آپ میری بہن ہے, میں آپ کو ذاتی طور پر مجھے چیزیں بہت سیکنڈری لگتی ہیں. آن آور پارٹ اسپیشلی یہ لوگوں کے لیے, مجھے پتہ نہیں سم ہاؤ اور دی ادر, مجھے لگتا ہے آپ کہتے ہیں نا لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں بالوں پہ کہ جناب اسے کہیں کٹنگ کرا لے یا یہ کر لے. یہ مجھے کسی نے مینشن کر کے کہا تھا, اس لیے میں نے کہا آج یہ فائدہ اٹھاتے ہیں موقع کا اور پوچھتے ہیں. مجھے پتہ نہیں, میں بتاؤں, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہمیں, میں نے ذاتی طور پر آج تک کبھی نہ کسی کے ڈریس پہ, نہ لکس پہ, نہ بالوں پہ کبھی کمنٹ نہیں کیا. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ بڑی پرسنل سی چیز ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں مائنڈ نہیں کرتا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اور شاید اس فریم میں نا انسان بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے. مائٹ بھی کسی کو بال اس طرح اچھے نہ لگ رہے ہوں, میری امی کو اچھے لگ رہے ہوں, مجھے خود اچھے لگ رہے ہوں, میری بچپن کی اڈیپٹیبلٹی ویسے ہے. لوگ کہتے ہیں جناب آپ ایک ہی جوتا پہنتے رہتے ہیں, ایک ہی کپڑے پہن لیتے رہتے ہیں, ایک ہی کوٹ پہن رہے ہیں, چیزیں چینج نہیں کر رہے, آپ کے پاس 6-7 کپڑے ہیں. بھائی لینے کو میں پیرس فرانس سے بھی کپڑے منگا لوں اس ٹائم, بٹ میں سم ہاؤ اور دی ادر میں اس پہ, آپ اکوپمنٹ دیکھیں جو ہم یوز کریں, اٹ از ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ. وہ اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مٹیریل چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, اور لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ یا بن رہے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کھاڑی کی سیل پہ نا سیلز مین کے کپڑے پھاڑ رہے ہوتے ہیں کپڑوں کے پیچھے. ہم نہیں پھاڑیں گے ٹیکنیکلی. اس بات کو میں ایڈ ان کروں گی. اب جیسے میں ٹریننگ میں تھی تو اسپیشلی کووڈ ڈیز کے بعد سے میں اسکربس میں بہت ایزی فیل کرتی تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ روز کا جو اٹھ کے جوتا کپڑا میچ کرو, یہ سب اس سے جان چھوٹ گئی تھی. آئی واز سو ایزی, اتنا اچھا ایزی ڈریس ہوتا تھا. میں تو کہتی ہوں ہمارے لیے بھی کوئی ایک یونیفارم ہو جس کو پہن کے ہم ہر وقت گھومتے رہیں, اتنی زندگی آسان ہو گئی تھی. اپنے ایزی سے فٹ سے میں نے ایڈیڈاس کے جاگرز لیے تھے, کیا بات ہے, اسکربس پہن کے جاتی تھی, اور آئی واز ٹوٹلی ایزی. اور ارد گرد میری خواتین تھیں جو بہت اچھے اور بہت ایکسپینسو کپڑے پہنتی, دل کرتا تھا ان کو دیکھ کے میں بھی ایسے, لیکن نہیں, آئی واز ایزی. ورلڈ میں کپڑوں پہ بات کرنا, ڈریس پہ بات کرنا, ہیئر اسٹائل پہ بات کرنا, میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں تو کوئی تمیز رہی نہیں لوگوں کو. ہمارے تو جو کہیں نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہم کرتے ہیں. یہ باڈی شیمنگ آتی میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں. آپ سے پوچھیں گے آپ کی تنخواہ کتنی ہے, شادی ہو گئی, بالکل ذاتی, بچے کیوں نہیں ہوئی, بچے کیوں نہیں, اگر ہو گئی ہے تو بچے کتنے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, پھر بیٹا کیوں نہیں ہے, تو بیٹیاں کیوں ہیں, تو یہ ایسے سوال کرتے ہیں. یہ چیزیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں. ہم اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں. ابھی آپ تو خود صحافی ہیں, آپ نے ارشد شریف صاحب کی شہادت پر لوگوں کے ریئیکشن دیکھ لیے تھے. وہ جویریہ نے پکچر شیئر کی ہوئی تھی تابوت کی, اس پہ مطلب اتنے زیادہ اسمائل ریئیکشن تھے, لافی ایموجیز تھی ان کی ارشد شریف شہید کی جو باڈی کا تابوت ہے اس پہ. اینڈ آئی واز شاکڈ, اور میں نازش کو اسپیشلی کہا, میں نے کہا نازش لوگوں کی بے حسی دیکھو. بالکل. اب آپ ان بے حسی سے کیا ایکسپیکٹ کریں گی کہ ہم ان کو یہ ایتھک سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ مت پوچھیں کہ کسی کے جو ہے کس طرح فیملی میٹرز ہیں, یا کوئی اپنی سکن میں کتنا کمفرٹیبل ہے. آپ کی لائف کیا ہے, اسٹرگل کیا ہے, نہیں جانتے. نازش آپ اس بارے میں چاہتی ہوں کچھ کہیں کہ خواتین کو ذرا زیادہ اس طرح کی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. خواتین کو بہت برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور ہمارے جو آپ نے بات کی, معاشرے کو عادت ہے بغیر سوچے منہ پھاڑ کے بول دینے کی. میرا حق ہے کہ میں کمنٹ کروں سب پہ. میں اگر چاہے ساس ہوں یا میں بہو ہوں, میں کولیگ ہوں, میرا حق ہے کہ میں بتاؤں گی تم نے کیا پہنا ہے,
یہ کیوں نہیں پہنا سیٹ کے ساتھ؟ سیٹ پہن کے آؤ، جاؤ لتی پتی نظر آؤ، نئی نویلی دلہن ہو، تم نے روٹی گول کیوں نہیں بنائی، تم نے کھانا ایسے کیوں بنائی. ہر چیز پہ کمنٹ دینا، مداخلت کرنا ہمارے یہاں نا ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے. اور یہ چیز خواتین کو جتنی فیس کرنی پڑتی ہے اٹ از انسین. اور خواتین کو ہیڈس آف جو کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایسی حرکتیں کر جائیں گے، مطلب دس از سم تھنگ، بہت سارے معاملات ابھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی، اٹ از بٹوین اللہ اینڈ اللہ کا بندہ. میں پھر وہی اپنے والد کی بات کہ اللہ کا بندہ بنے، خود جو ہے منصف نہ بنے، خود خدا بننے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ یو آر نو ون ٹو جج. پتہ نہیں آپ اپنی اسکن میں، اپنی اسپیس میں کتنے برے انسان ہو. ایسا ہی ہے. اللہ تو طوائف اگر اپنے دوپٹے سے کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو اللہ تو اس کی بخشش کر دیتا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ یہاں شروع ہو جائیں گے. مطلب لٹرلی جب میں اس کو میڈیا میں آج سے ہی آیا، ہوں بیوی لے کے آ گیا. اچھا پھر یہ کومنٹ شروع ہو گئے کہ جناب دوپٹہ فیکٹر. مطلب وی آر کمفرٹیبل ان آور ماڈرن زون. اور اس کو آپ جو مرضی آپ کہہ لیں. اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے، ایک اسلامک پرسپیکٹیو ہے، اٹ از ناٹ بٹوین یو پیپل، اٹ از بٹوین اس اینڈ اللہ. یہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں کچھ کہیں پر گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو مجھے معاشرے نے سزا نہیں دینی انلیس انٹل میرا وہ گناہ معاشرے کو نقصان دے رہا ہو. تو اللہ نے دینی ہے، جزا بھی اللہ نے دینی ہے. یہ جو کرپشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یہ جو ہر طرح کی 2 نمبری معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہے. 50% میرے پاس بندہ آیا واپڈا کے بہت اونچی پوسٹ پہ تھا انٹیریئر سندھ میں. اس نے کہا 50% انٹیریئر سندھ میں کنڈا سسٹم ہے، ساؤتھ پنجاب میں جو بجلی چوری کر رہے ہو. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھاپے بھی مارے، جو بجلی چوری کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جو دفتروں میں جھوٹ کر رہے ہو، جو لڑکی کو نوکری پہ رکھنے کے لیے اس سے سیکشول فیورز مانگ رہے ہو، اور بہت زیادہ مانگی جاتی ہے، جو ہراس کر رہے ہو، اس کے جواب دے نہیں ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، لیکن ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، چور بازاری، ابھی فروٹ دیکھیں کتنے کا بیچ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آٹا کہاں؟ اور آپ کو میں بتاؤں یہ پاکستان میں گندم کی قلت ریئل ٹائم قلت نہیں، مصنوعی قلت ہے. دس از ناٹ ریئل ٹائم ایٹ آل. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میری کنسٹرکشن کرا رہا ہوں، ایک دن میں گیا تو میرا وہ بلڈر کہتا ہے کہ آج مزدور نہیں ہے، سیٹرڈے والے دن، ناٹ فرائیڈے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے وہ سارے آٹا لینے گئے ہیں. میں نے کہا 1200 ان کی دہاڑی ہے، یہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کام کریں، 1200 روپیہ کمائیں، آٹے سے زیادہ جو کچھ لینا لے کے چلے جائیں. ہماری قوم کو بھک منگے پن کی ایسی گندی عادت پڑ گئی ہے، دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورک. اور وہ مطلب خودداری نام کی چیز قوم سے ختم ہو گئی ہے. جو پولیس ڈنڈے مارے گی، ذلیل کرے گی، لائنوں میں پھر شناختی کارڈ دکھائیں گے، واپس ہوں گے، نہیں دے رہے آٹا، پھر وہ چوکر والا آٹا نہیں جی، وہ مفت ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے، جو مجھے محسوس ہوتی ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن صرف یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کرنے کی بجائے ہر دوسرے انسان پہ غور کریں. میں خود کو نہیں دیکھوں گی، میں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں گی، میں نازش کے بارے میں سوچ رہی ہوں. اچھا کمنٹس کرنے والے بھی نا، مجھے ان پہ میں نے کبھی آج تک زندگی میں کمنٹس نہیں پڑھے، الٹا لٹک کے ننگے ہو کے بھی لکھ لیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں جو آج ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں نا، بھائی ہو کون؟ یو آر اے نو باڈی. آپ نے کمنٹ کرنا ہے، آپ کانٹینٹ کی نیچر پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کسی بھی بات پہ کمنٹ کرنا ہے نا، کسی کی بھی وہ کرنی ہے، آپ اس کی نیچر پہ، اس بات کی نوعیت پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرسنل ذات پہ کریں گے. ابھی آپ عامر لیاقت صاحب کی جب ویڈیوز لیک ہوئی تھیں، وہ پرسنل ذات پہ شروع ہو گئے، پتہ نہیں وہ کتنی ڈپریشن میں چلا گیا، اور ایسی باتیں جو تصور بھی نہیں کیے جا سکتی، جان چلی گئی. ان کو شرم نہیں آتی نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کرٹیسزم کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے، آپ اگر چاہ رہے ہو کہ کانٹینٹ امپروو ہو یا کوئی اچھی بات کریں، کوئی ٹاپکس آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ بات کریں. عجیب و غریب قسم کے کمنٹس تو سیریسلی ہم تو کمنٹس ہی نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ آپ کو ڈسکریج کر دیتے ہیں. سارے برے نہیں ہوتے، سارے برے نہیں ہوتے، موسٹلی بہت اچھے ہوتے ہیں. وجہ سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو جو اچھے کامنٹس ہیں، اچھے کمنٹس بہت انکریجنگ ہوتے ہیں، وہ بھی پھر میں نہیں پڑھتا کمنٹس. میں آج کیمرے پہ کہہ رہا ہوں یہ بھی نہیں پڑھتی، میں نہیں پڑھنا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے 100 میں سے ایک بھی برا لگے گا نا، وہ ایک برا ہو سکتا ہے میری رات کی نیند اڑا دے، کیونکہ وہ کمنٹ ضروری نہیں میری ذات پہ ہو، میری فیملی پہ ہو سکتا ہے. اور ان کو شرم نہیں آتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو شرم نہیں آتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو منفی لوگ ہیں نا، یہ منفیت کے ایسے گندے اور کرمنل مائنڈ سیٹ ہے، فرسٹریٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں. اچھے بھی ہیں اور اچھے زیادہ ہیں، لیکن یہ جو نیگیٹو اور گندے لوگ ہیں، دے ماسک گڈ پیپل، یہ ان کی اچھائی کھا جاتے ہیں. یہ اتنے برے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. بس چونکہ ٹائم بہت کم ہے، ان لوگوں کو ابھی یہاں سے نکلنا ہے اور ملتان جانا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی اچھی بات، اچھا پیغام لیں آپ سے، اور پھر آپ کو رخصت کریں دعاؤں کے ساتھ. آپ دیں اچھا سا پیغام. نازش پیغام انہوں نے تو ویسے دے دیا سمہاؤ پیغام.
پیغام تو بہت طرح کے پیغام ہے. میں فرح باجی کے میڈیم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے ارد گرد جو خواتین ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ضرور بنائیں. اس لیے بنائیں کیونکہ وہ معاشرے کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور اگر آپ اس خاتون کو انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو گرو کر رہے ہیں. پازیٹیو طریقے سے سوچیں اس کو. خاتون کو انڈیپینڈنٹ کرنا اس کو آؤٹ کر دینا نہیں ہوتا. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, اس کو تعلیم دیں, اس کو شعور دیں, اس کو انکریج کریں, اس کے لیے وہ ماحول بنائیں کہ وہ کام کر سکے, وہ آپ کا بازو بن سکے. وہ بچوں کو, اگر ایک انڈیپینڈنٹ پڑھی لکھی عورت ہوگی وہ بچوں کی اس طرح تربیت بھی بہت اچھی کر سکے گی کہ وہ بچے بھی معاشرے کا ایک انڈیپینڈنٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ حصہ بنیں گے. تو پلیز اپنے گھر کی خواتین کو, یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے, کہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو کے بیٹھیں. اپنی ذمہ داری اس مہنگائی کے زمانے میں بھی اپنی ذمہ داری کو کا احساس کریں. آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, اس کو چاہے گھر میں ہی بیٹھ کے آپ یوز کر سکتی ہیں, آپ اس کو کریں.